بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ساتھیو، حضرت حجر بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نہایت قریبی ساتھیوں میں سے تھے۔ حجر بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بنو امیہ کی بغض و عداوتوں کی بیٹ چڑھ گئے۔ بنو امیہ کے خلاف جس نے بھی آواز بلند کی، اس کی آواز کو نہایت بے دردی کے ساتھ دبا دیا گیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دونوں صاحبزادوں محمد اور عبد الرحمن بن ابی بکر کی مثال ہمارے سامنے ہے، اور اس کے علاوہ دیگر صحابہ کرام جنہوں نے بھی بنو امیہ کی خلافت کے خلاف آواز حق بلند کی، اس کو ملیہ میٹ کر دیا گیا، پھر چاہے وہ صحابی رسول ہو یا اہل بیت اطہار کا کوئی ماننے والا اور ان سے محبت کرنے والا ہو۔ حجر بن عدی بھی ایک ایسے ہی انسان کا نام ہے جس نے جنگ جمل، جنگ صفین میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نہایت جواں مردی کے ساتھ ساتھ دیا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ وفا ہی ان کی شہادت کی وجہ بنی، جس کو بڑے فخر سے قبول کرتے ہوئے نظر آئے۔ حجر بہت آخر میں اسلام لائے، اس لیے عہد نبوی میں شرف شہادت سے محروم رہے۔ سب سے اول فاروقی عہد میں میدان جہاد میں قدم رکھا، دور فارس کی فتوحات میں مجاہدانہ شریک ہوئے، قادسیہ کے مشہور مارکے میں موجود تھے، قادسیہ کے بعد مدائن کی فتح میں تھے۔ مدائن کی تسخیر کے بعد جب یزدگرد نے جلالہ میں فوجیں جمع کیں تو حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے مقابلے کے لیے ہاشم بن عتبہ کی سرکردگی میں ایک فوج روانہ کی۔ حجر اس فوج کے افسروں میں تھے۔ ان مجاہدوں نے یزدگرد کا انتہائی کامیاب مقابلہ کیا اور اسے جلولہ سے بھی بھاگنا پڑا۔ جنگ جمل و صفین میں خلیفۃ المسلمین امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پرجوش حامیوں میں سے تھے، شروع سے آخر تک ان کے ساتھ رہے۔ جنگ جمل سے پہلے جب خلیفہ حضرت علی نے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمار بن یاسر کو کوفیوں کی مدد حاصل کرنے کے لیے بھیجا تو حجر ہی کی تحریک پر اہل کوفہ امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حمایت پر آمادہ ہوئے تھے۔ اس کے بعد جنگ جمل میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حجر کو کندہ، حضر موت، قتادہ اور مہرہ کے قبائل کا افسر بنایا۔ جنگ جمل کے بعد صفین کا مارکہ پیش آیا، اس میں بھی حجر نے بڑی سرگرمی کے ساتھ حصہ لیا۔ مظلوم گورنر شام امیر معاویہ کے سخت دشمن تھے اور ان پر علانیہ شب و ستم کرتے تھے۔ میدان جنگ میں ایک شامی حجر الخیر کے مقابلے میں آیا اور زخمی ہو کر گھوڑے کی پیٹھ سے گرے۔ جنگ صفین کے بعد جب نہروان میں خارجیوں پر فوج کشی ہوئی تو میمنہ کی قیادت پر حجر الخیر مقرر ہوئے۔ غرض شروع سے ہی آخر تک برابر امیر المومنین خلیفہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دست و بازو رہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد بھی حجر کی فدائیت اور جانثاری میں فرق نہ آیا، اور وہ اسی طرح جناب امیر کے خلفاء صدق حضرت امام حسن کے حامی اور خیر خواہ رہے، کیونکہ حجر معاویہ کو برسر حق نہیں سمجھتے تھے۔ اس لیے حضرت حسن کی مشروط صلح کے بعد ان کی زبان سے ایسے نازیبا کلمات نکل گئے جس سے حضرت حسن کو تکلیف پہنچی۔ انہوں نے کہا، یا ابن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کاش میں یہ دن دیکھنے کے لیے زندہ نہ رہتا۔ آپ نے ہم کو عدل سے ہٹا دیا اور ہم راہ حق کو چھوڑ کے باطل کے راستے پر آ گئے، جس سے بھاگتے تھے۔ حضرت حسن نے انہیں سمجھایا بجھا کر خاموش کیا، پھر حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مشروط صلح کے بعد خاموش ہو گئے تھے، مگر امیر معاویہ نے جب زیاد کو عراق کا والی بنایا تو اس کی تندخوئی اور بد اخلاقی کی وجہ سے اس میں اور حجر میں مخالفت شروع ہو گئی۔ ایک دن زیاد جامعہ کوفہ میں تقریر کر رہا تھا اور نماز کا وقت آخر ہو رہا تھا۔ حجر اور اس کے ساتھیوں نے زیاد کو متنبہ کرنے کے لیے اس پر کنکریاں پھینکی۔ زیاد نے بڑی حاشیہ آرائی کے بعد بڑھا چڑھا کر ان کی شکایت لکھ بھیجی کہ یہ لوگ عنقریب ایسا خونا ڈال دیں گے اس میں پیوند نہ لگ سکے گا، اور بہت سے لوگوں نے ان کے خلاف شہادت دی۔ اس لیے امیر معاویہ نے ان کو بلا بھیجا۔ چنانچہ حجر اور دوسرے 11 آدمی شامی روانہ کیے گئے۔ امیر معاویہ نے ان میں سے 6 آدمیوں کو رہا کر دیا، اور 6 جن میں ایک حجر تھے اپنی مجلس مشاورت سے، جن میں صحابہ تابعین بھی تھے،
ان سے مشورہ کر کے قتل کا حکم دیا، کیونکہ حجر الخیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سیاسی مخالف تھے اور اپنی اجتہادی رائے میں معاویہ کو حق پر نہیں سمجھتے تھے، اسی لیے اکثر لوگوں نے انہیں مظلوم قرار دیا اور معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر طعن کیا۔ جو لوگ بنو امیہ کے تابع دار ہیں وہ کہتے ہیں کہ انہیں امت مسلمہ کی اجتماعیت میں رکھنا ڈالنے کی وجہ سے قتل کیا گیا، اور اتحاد و وحدت امت جسے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بشارت کے مطابق ایک مشروط صلح کے ذریعے قائم کیا تھا، اس میں دوبارہ پھوٹ ڈالنے کے جرم میں ملوث سمجھے گئے تو انہیں شہید کر دیا گیا۔ جب جلاد مقتل کی طرف لے کر چلے تو حجر الخیر نے 2 رکعت نماز پڑھنے کی مہلت مانگی، مہلت دی گئی۔ نماز پڑھنے کے بعد کہا کہ اگر لمبی لمبی رکعتیں پڑھنے میں اس کا خطرہ نہ ہوتا تو تم لوگ گمان کرو گے کہ میں نے خوف سے نماز کو طویل دیا، تو لمبی رکعتیں پڑھتا اگر میری خدشہ نمازیں اس قابل نہیں ہیں کہ مجھے فائدہ پہنچا سکیں تو یہ دونوں کیا فائدہ پہنچا سکتی ہیں۔ پھر یہ وصیت کی کہ میری بیڑیاں نہ اتارنا اور خون نہ دھونا، میں اسی حالت میں معاویہ سے پل صراط پر ملوں گا۔ وصیت وغیرہ کے بعد جلاد نے وار کیا، رے کشتہ ستم خاک خون میں تڑپنے لگا۔ یہ واقعہ 21 ہجری میں پیش آیا۔ حجر کا قتل معمولی واقعہ نہ تھا، اپنے صحابی ہونے اور خاندانی اعزاز نیز حضرت علی کی حمایت کی وجہ سے کوفہ میں بڑی وقت کی نگاہ سے دیکھے جاتے تھے، اس لیے اہل کوفہ میں بڑی برہمی پیدا ہو گئی۔ معززین کوفہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس فریاد لے کر پہنچے، لیکن امیر معاویہ سے صلح توڑنے سے انکار کر دیا، کیونکہ حجر بن عدی کو امام حسن پہلے خود بھی بارہا بغاوت سے منع فرما چکے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس وقت ان کی گرفتاری کی خبر سنی، اسی وقت انہوں نے عبد الرحمن بن حارث کو امیر معاویہ کے پاس بھیجا تصدیق کے لیے۔ امیر معاویہ نے جواب دیا کہ میں کیا کرتا، ان کی بڑی شکایات کی تھیں اور لکھا تھا کہ عنقریب یہ لوگ ایسا رکھنا پیدا کریں گے جن میں پیوند نہ لگ جائے گا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خبر ہوئی تو خوش ہوئے۔ خود امیر معاویہ کے آدمیوں نے اس قتل کو پسندیدگی کی نظر سے دیکھا، چنانچہ ربیہ بن زیاد حارثی گورنر خراسان نے سنا تو اس درجہ متاثر ہوئے اور دعا کی کہ خدایا اگر تیرے یہاں ربیہ کی بلائی ہو تو اس کو جلد بلائے۔ معلوم نہیں یہ دعا کس دل سے نکلی تھی کہ سیدھی باب اجابت پر پہنچی، اور ربیہ کو خدا نے بہت جلد بلا لیا۔ اسی سال جب امیر معاویہ حج کو گئے اور زیارت کے لیے مدینہ حاضری ہوئی اور حضرت عائشہ کی خدمت میں گئے تو انہوں نے عرض کیا، ان کو اور ان لوگوں نے قتل کیا ہے جنہوں نے ان کے خلاف شہادت دی۔ جیسا جنگ صفین میں جب یہ خبر معاویہ کو پہنچی کہ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معاویہ کے لشکر نے شہید کر دیا تو معاویہ نے کہا کہ ہم نے عمار کو کب شہید کیا؟ عمار نہ علی لاتے اور نہ وہ شہید ہوتا۔ اور جب امیر معاویہ کو حجر بن عدی کی شہادت کی خبر ملی تو انہوں نے کہا کہ علی کے 2 بازو تھے، ایک عمار بن یاسر جس کو صفین میں قتل کیا گیا اور دوسرا حجر بن عدی جس کو آج قتل کر دیا گیا۔ آپ کا مزار دمشق کے قریب مقام ادرا سابقہ نام مرج ازرا پر تھا، اس میں اس کے بیٹے کی قبر بھی تھی۔ قبریں ایک مسجد کے اندر تھیں۔ 2 مئی 2013 کو دہشت گردوں نے مسجد اور قبر بارود سے اڑا دی اور قبر کو کھود کر جسم کو نکال کر نامعلوم مقام پر لے گئے۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ میں لگے ہوئے بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ آنے والی تمام ویڈیو آپ تک پر وقت پہنچتی رہیں۔